فار ایگزامپل دیکھیں اگر سورہ فاتحہ کو سمجھنے میں مجھے سالوں لگ جائیں دین اٹس اوکے میری اگر ایکسپرٹیز سورہ بقرہ میں اتنی نہیں ہے جتنی سورہ فاتحہ میں ہے دین اٹس ناٹ اے بگ ڈیل میں آپ کو بتاتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی اینڈ اٹ ٹک ایئرز فار ہم ٹو انڈرسٹینڈ سورہ بقرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں تفسیر لکھی قرآن کی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں نہیں تفسیر لکھی؟ کہ ہم خود سوچیں قرآن، خود تدبر کریں، رائٹ، خود اس پر نئے جیمس کو ہیں جو ہیں وہ ڈسکور کریں. اٹس بیوٹی آف قرآن. جو سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے نا، اٹس سمرائز دا ہول قرآن. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. یو پک اپ اینی سورہ آف قرآن اور اینی ورس آف قرآن، آپ کو یہ دو کانسیپٹ ہی ملیں گے، دا بلیسڈ ون اور دا لوزرز. حق عیاں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا. سبحان اللہ. اگر آج کل کے دور میں ہم ایسے لوگ دیکھیں جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جن پر مشکل آئی ہوئی ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یقیناً ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. پتہ نہیں اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے. صحابہ کی لائف دیکھیں اور پروفٹس کی لائف دیکھیں، دے ہیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ لائف. انہوں نے بہت ڈیفیکلٹ لائف گزاری، رائٹ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ. بٹ اللہ کے نزدیک کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ یور تقویٰ، یور ایمان. اف یو ہیو دس یو آر سکسیزفل. Allah doesn't care about your millions of dollars as long as you are earning halal, right? You are safe, but that doesn't make you successful in the eyes of Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So today I will be discussing with you the last verse of Surah Fatiha finally. And before I start discussing this ayah, I want to share with you guys a really beautiful and a wonderful concept or the idea, you can say, related to Quran. The book of Allah is not like any other book. It demands, quality over quantity. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ قرآن کو لے کر وہ کوانٹٹی پر ہوتا ہے، کوالٹی پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ حافظ بننا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کی آیات کو ریفرنس کے ساتھ یاد کرنا چاہتے ہیں اور رٹا لگانا چاہتے ہیں اور اگر میں بیکاز لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسٹائل سے بات کروں گا کہ سورہ نمبر 4 اور ورس نمبر 37 میں یہ لکھا ہے، یا پھر سورہ قیامہ ورس نمبر 3 سیز دس، دین میں بہت کول لگوں گا، رائٹ. اینڈ اگر میں عربی کے ساتھ یوں فر آیات کو پڑھوں گا تو لوگوں پر میرا بہت اچھا امپریشن جائے گا اور لوگ مجھے عالم سمجھیں گے. سو ہمارا فوکس اس چیز پر ہے کہ میں کیسے دوسرے پر اپنا ایک فیک امپریشن ڈالوں کہ لوگ میرے سے انفلوئنس ہوں، رائٹ. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ہدایت ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے اینڈ یو ہیو لاسٹ یور پرپز. سمپلی it's good to memorize Quran with references but not with the intention کہ میں دوسرے پر کیسے جو ہے وہ اپنا اچھا امپریشن ڈالوں. اینڈ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا بالکل ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. لائک ریئل میں جو ریئل اسکالرز ہوتے ہیں، جو ریئل عالم ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر عربی نہیں بولتے اگر ان کے آڈینس میں لوگوں کو عربی نہیں آتی. وائی؟ بیکاز دے نو دیئر آڈینس کہ اگر ان کو عربی نہیں آتی تو اگر میں فر تیزی سے عربی میں آیات کو پڑھوں گا تو لوگوں کو تو سمجھ آتے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اردو میں یا انگلش میں پڑھ دیتے ہیں، ان کی نیٹیو لینگویج میں، اور عربی میں نہیں پڑھتے. اب دیٹس اے ڈبیٹ بائی اٹ سیلف کہ اس طرح ان کو کرنا چاہیے یا نہیں. بٹ دا پوائنٹ از سبحان اللہ، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. دے آر سو ہمبل. ان کی نیت دیکھیں کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان میں ریا نہ آ جائے، کہ اگر وہ ریفرنس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح بات کریں گے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا نہیں کہہ رہا، صحیح ہے، اٹس جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ اگر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح بولیں گے تیزی سے ایک ہی سانس میں ریفرنسز کے ساتھ تو ان کو لوگ کہیں ان میں کہیں ریا نہ آ جائے، کیونکہ لوگ ان کی تعریف کریں گے، رائٹ، کہ سر آپ کو تو بہت اچھی عربی آتی ہے، آپ کو تو قرآن فر آتا ہے.
یو نو اینڈ ماشاء اللہ یو آر اے گریٹ عالم رائٹ. تو ان کے اندر تکبر نہ آ جائے، ان کے اندر وہ ریا نہ آ جائے، اس لیے اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ سمپل لینگویج میں بات کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار ان کے پاس اتنا نالج ہے. وہ اپنا نالج ہے اس کو کنسیل کر دیتے ہیں، اور جب رائٹ ٹائم آتا ہے تب اس کو ظاہر کرتے ہیں. سبحان اللہ. سچ دس دین از بیوٹیفل. دا ریلیجن آف اسلام یہ ہمیں بہت ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو ہمیں کہیں اور سے سیکھنے کو نہیں ملتی کسی بھی سسٹم سے. اینی وے وہ کانسیپٹ کیا ہے، ایز اے مینشنڈ وی شوڈ اونلی بی فوکس آن دا قرآن، کہ اس کی کوالٹی پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ فار ایگزامپل دیکھیں، اگر سورہ فاتحہ کو سمجھنے میں مجھے سالوں لگ جائیں دین اٹس اوکے. میری اگر ایکسپرٹیز سورہ بقرہ میں اتنی نہیں ہے جتنی سورہ فاتحہ میں ہے، دین اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دو مجھے روزانہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے سمجھ کے. بٹ اگر میری اسپیسیفک ایکسپرٹیز کسی پرٹیکولر سورہ کو لے کر ہیں دین اٹس اے گڈ تھنگ. اگر پورے قرآن کو لے کر نہیں ہے دین اٹس اوکے. دیکھیں دا ریالٹی از کہ قرآن از اے ویری پروفاؤنڈ بک رائٹ. یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ کتاب ہے، یعنی اس کی جو آیات ہیں یہ بہت پروفاؤنڈ ہیں، یہ گہری ہیں، یہ ڈیپ ہیں تو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا اور مجھے پورا قرآن سمجھ آ گیا، اٹس اے رانگ اپروچ اینڈ اٹس ناٹ ٹرو ایون. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی اینڈ اٹ ٹک ایئرز فار ہم ٹو انڈرسٹینڈ سورہ بقرہ. اینڈ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ عربی تو نہیں نہ آتی، ان سے زیادہ تو قرآن ہی نہ سمجھ آتا، ان پر تو لائیو وہ دیکھ رہے ہیں قرآن نازل ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہم نے قرآن ختم کر لیا ہے. یہ عالم جو ہیں، عالم صاحب کہہ رہے، اسکالرس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری پی ایچ ڈی ہے پورے قرآن میں نے قرآن مجھے پورا آتا ہے کیونکہ میں فر ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اٹس فنی بائی دا وے، بٹ اس طرح کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے ہماری قرآن کو لے کر رائٹ. تو ہمیں ایسے ٹرینڈس کریٹ کرنے چاہیے ایکسپرٹیز ہونا کسی سرٹن سورہ کو لے کر بیکاز قرآن میں نے پہلے ذکر کیا ایک بہت ڈیٹیلڈ بک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہماری عمریں بہت کم ہیں. یہ ایک اوشن کی طرح ہے. آپ جتنا زیادہ اس کو سمجھیں گے یو کیپ آن سنکنگ ان ٹو دیٹ اوشن اینڈ بیکاز آپ کو اوشن میں جب جتنا آپ گہرا جاتے ہیں آپ کو جیمز ملتے ہیں. تو جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ گہرائی میں ہوتی ہیں، اس کے لیے گہرائی میں جانا پڑتا ہے. اینڈ قرآن از جسٹ لائک دیٹ. آپ جتنی زیادہ قرآن کی گہرائی میں جائیں گے نا اتنے زیادہ آپ کو ٹریئرز اینڈ جیولز ملیں گے رائٹ. اور آپ کو یوں لگے گا کہ میں نے 15 سال سورہ عصر کو سمجھنے میں لگا دیا، لیکن مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ میں تو ابھی صرف اس کی سرفیس پہ ہوں، ابھی تو میں نے صرف اس کی بیسک سیکھی ہیں. اینڈ سبحان اللہ، اس طرح کے یہ کوئی یہ کوئی نیاب بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈفرینٹ بات نہیں ہے. جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، جو اللہ والے بندے تھے نا، ان کی یہی اپروچ ہوتی تھی رائٹ. تم میں ایک آیت کو سمجھتے ان کے پوری عمریں گزر جاتی تھی. تو ہماری عمر بہت کم ہے کہ ہم قرآن کو پورا سمجھ سکیں رائٹ. تو اس کا لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن نہ پڑھیں یا ان کو سمجھیں نہ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ایکسپرٹیز ہونا ایک سورہ میں اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، اٹس اے گڈ تھنگ کہ اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کسی سورہ کو لے کے. فار ایگزامپل ڈاکٹر حمید عامر جسٹ میں کسی بندے کا نام لے لیتا ہوں. اب ان کے پاس ایکسپرٹیز، ان کے بریکٹ میں کیا لکھا ہونا چاہیے؟ بریکٹ این ایکسپرٹ آف سورہ فاتحہ بریکٹ کلوز، کیونکہ ڈاکٹر حمید صاحب نے سالوں لگائے ہیں سورہ فاتحہ سمجھنے میں. یہاں پھر ڈاکٹر فائزہ اکرام رائٹ، شاید کوئی ریئل میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اینی وے پی ایچ ڈی ہولڈر ان سورہ عصر رائٹ، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے سورہ عصر میں، انہوں نے 25 سال لگائے ہیں سورہ عصر میں تو اگر میں نے سورہ عصر سمجھنی ہے تو میں ڈاکٹر
سوری ڈاکٹر فائزہ کے پاس جاؤں گا بیکاز ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے اس سورہ کو لے کر. تو اس طرح کے ہمیں ٹرینڈس کریٹ کرنے چاہیے رائٹ. تو اور فوکس شوڈ بی کہ مجھے کتنی سورہ فاتحہ آتی ہے، ناٹ کہ مجھے کتنا پورا قرآن آتا ہے. بھائی میں تو پورا قرآن میں ایکسپرٹ ہوں اس چیز میں، مجھے پورا قرآن جو ہے اس میں پوری ایکسپرٹیز حاصل ہے پورے قرآن کی رائٹ. مطلب آپ شاید ڈفرینٹ ہیں، اٹس ناٹ پاسبل رائٹ. آپ ہدایت کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آئی ایم ڈن وتھ قرآن، میں نے ختم کر لیا اور میرے پاس ایکسپرٹیز ہے ہر سورہ کو لے کے، آئی ایم ایکسپرٹ. اس کے علاوہ اس سے اور کچھ میں اخذ نہیں کر سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا، یا کوئی اور شخص اس سے کوئی نئی چیز نہیں نکال سکتا بیکاز میں نے اپنی ریسرچ کر لی ہوئی ہے. بس ہی کچھ تھا اس سورہ میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سیکھنے کو. اگر ایسے ہوتا ہے نا تو علی بن ابی طالب قرآن کی تفسیر لکھتے تھے. انہوں نے کیوں نہیں لکھی؟ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر لکھتے تھے قرآن کی، کیونکہ جو انہوں نے بات کرنی تھی وہ حتمی بات تھی. اس کے بعد تو تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی قرآن کی رائٹ، کیونکہ جو نبی نے بات کر دی ہے وہ تو حتمی بات ہے. پھر کوئی اور نہیں ہے کہ کسی اور کی جرت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ مطلب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین سے کلیش کرے. تو اٹس ناٹ پاسبل کیونکہ وہ نبی نے بات کر دیا. لیکن کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں تفسیر لکھی قرآن کی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں نہیں تفسیر لکھی؟ بیکاز اٹس اے بیوٹی آف قرآن کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں لعلکم تفکرون افلا یعقلون رائٹ، کہ ہم خود سوچیں قرآن کو، خود تدبر کریں رائٹ، خود اس پر نئے جیمز کو ہیں جو ہیں وہ ڈسکور کریں. اٹس اے بیوٹی آف قرآن. تو دیکھیں ایک بہت بیوٹیفل کانسیپٹ ہے. امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر سورہ عصر صرف نازل ہوئی ہوتی اور ریسٹ آف دا قرآن جو باقیہ حصہ ہے قرآن کو وہ نازل ہوا ہوتا دین سورہ عصر وڈ بی اینف. اب انہوں نے کیوں کہا کہ اس پرسپیکٹیو سے کہا؟ آئی ایکچولی انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز انہوں نے اس پر ریئل تدبر کیا سورہ عصر پہ. انہوں نے سورہ عصر پہ ریسرچ کی، ریئل ریسرچ. تو آپ جتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں کسی سورہ پہ اتنا زیادہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اٹ کورز ایوری تھنگ، دس آیا کورز ایوری تھنگ. اینڈ سملرلی آج جس ورس کو ہم ڈسکس کریں گے، جب میں نے اس ورس پہ ریسرچ سٹارٹ کی تو مجھے بھی ایسا ہی فیل ہوا کہ یہ جو آیت ہے نا، صرف یہ جو آخری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اٹ کورز ایوری تھنگ. اس میں اٹس سمرائز دا ہول قرآن لٹرلی، اور میں یہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں. سو اینی وے لیٹس ڈسکس دا لاسٹ آیا آف سورہ فاتحہ، دیٹ از صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رائٹ. بائی دا وے میری سورہ فاتحہ پر یہ جو سیریز ہے یہ لاسٹ رمضان سے چل رہی ہے. اینڈ ایوری ٹائم آئی ڈیسائڈ کہ میں اس پر بس آج یہ ویڈیو بنا دوں یا سیشن کر دوں. جب بھی میں یہ سوچتا ہوں میرے مائنڈ میں اور آئیڈیاز آتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ امام فخر الدین رازی کی کیا اوپینین ہے اس آیت کو لے کر، امام ابن کثیر کی کیا اوپینین ہے، اور وہ ایسا کیوں سوچتے تھے، انہوں نے یہ بات کیوں کہی، انہوں نے اس آیت کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا اینڈ پھر میرے اپنے ایکسپیرینسز میری اپنی اوپینین. تو یہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیلے آیا رائٹ. دین آج میں نے سوچا کہ آج سیشن کر ہی دیتا ہوں، ایک بریف سیشن، دو کوئی حتمی بات نہیں ہے رائٹ. اس میں اور کافی زیادہ لٹرلی ورکنگ ہو سکتی تھی لاسٹ ورس کو لے کر، بٹ آئی ول کنٹینیو انشاءاللہ ان فیوچر سیشنز ریلیٹڈ ٹو سورہ فاتحہ. تو آج ہم نا بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں لاسٹ ورس کو. تو اینی وے اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ دا پاتھ آف دوز وچ یو ہیو بلیسڈ not those you are displeased and they became losers right. Obviously یہ ورس اوپر والی آیت سے کنیکٹڈ ہے which we have already discussed in the last session which was اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ کون سا اسٹریٹ پاتھ، the question is کہ اللہ تعالیٰ اسٹریٹ پاتھ کی بات کر رہے ہیں. وہ کون سا اسٹریٹ پاتھ؟ یہ والا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات کی کہ یہ ہے وہ اسٹریٹ پاتھ. Now to understand this ayah we can divide that into two categories. The blessed people جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، and the second category جس کو ہم کہتے ہیں ضالین right.
دا لوزرز، رائٹ، دا لوزرز سیکنڈ کیٹیگری. سو ہم نے اس آیت کو 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس آیت کو بہتر سمجھ سکیں، رائٹ. تو دعالین کا مطلب دا لوزرز، جن پہ اللہ تعالیٰ کا اینگر آیا، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، رائٹ. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن میں یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہیں. اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، رائٹ. سو فرسٹ ہم بلیسڈ لوگوں کو قرآن میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو پروفٹس کا ذکر ہے، رائٹ. دے ور دا بلیسڈ ون. اور پروفٹس میں سب سے پہلے کس کی اگزامپل ہمیں دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رائٹ. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. We have sent you a prophet as a mercy for mankind, right? And Quran praise the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، رائٹ. سو ہی واز the blessed one. Then ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اللہ says in the Quran there is an example, there is an excellent example for you in Ibrahim and those with him. This is chapter 60, surah 60 of Quran, جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. یعنی he is an ideal example to follow. Then we have the example of Musa علیہ السلام, Yusuf علیہ السلام, Isa علیہ السلام, and all the prophets who جو کیا ہیں؟ انعمتا, the blessed one, right? Then Quran mention about Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب اس میں اسپیشلی السابقون الاولون کا ذکر آتا ہے. the first to convert to Islam, یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, the foremost Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ, and Zaid bin Haritha, رضی اللہ عنہ, and the family of Ammar, Ammar ibn Yasir, his family, they were the foremost, Sabiqun al-Awwalun. So they have the title, which is foremost, جس کو Sabiqun al-Awwalun کہتے ہیں, right? اب یوں سمجھ لیجئے کہ they had a gold medal. ان کے پاس اسلام کا گولڈ میڈل تھا, and اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا. Now the Quran says about them in Surah Tawbah, as for Sabiqun al-Awwalun and Ansars, Allah is pleased with them and they are pleased with him, and he has prepared for them the garden in which the river flow, and they will abide therein forever, and that's a great success. Yani khalidina fiha, yeah, that's a great success. So just imagine کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ السابقون الاولون میں سے ہیں اور آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے, کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. So just think about it. These people were great. They were great people and they earned it. انہوں نے یہ مقام ارن کیا تھا. اب یہ انہوں نے پوزیشن کیسے حاصل کی, اس کے لیے آپ کو سیرہ پڑھنی پڑے گی. I always say قرآن and سیرہ go side by side. Anyway, the next example جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے, it is the example of اصحاب کہف. سورہ کہف سے the people of cave, Allah says about them in Surah Kahf, we relate to you, O Prophet, their story in truth. They were youths who truly believed in their Lord, and we increased them in guidance. They were those جن پر اللہ تعالیٰ کی blessing نازل ہوئی. They were young men جو کہ اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں اور فتنے سے بہت کنسرن تھے, اینڈ دے آل اسکیپڈ اینڈ اسٹیڈ ان دا کیو, جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طویل عرصے تک ایک گہری نیند سلا دیا. دنیا کے ٹائم کے اکارڈنگ دے سلیپٹ فار ایئرس, دے سلیپٹ فار ایجز, بیکاز یہ لوگ ٹرولی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے تھے فار گڈ. اللہ نے ان کو ہدایت دی. اس کے علاوہ سیم سورہ میں جن کا ذکر آتا ہے وہ خضر ہیں, the companion of Musa on boat, right? So he was also blessed one. Just to make it short کہ
اور بھی کافی زیادہ لوگ ہیں اور گروپس ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. who were blessed one. ان میں سے آسیہ the wife of فرعون and لقمان the wise one. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں, رائٹ. دیکھیں ان سب لوگوں کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے کہ ہم ان سب لوگوں کی لائفز کو ڈیپلی پڑھیں اور ان سے سیکھیں, بیکاز they were on صراط المستقیم, they were the blessed ones. تو خیر اب ہم سیکنڈ کیٹیگری کو ڈسکس کر لیتے ہیں, the losers اور ضالین, رائٹ. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہی میتھڈ یوز کریں کہ ہم قرآن سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لوزرز کہا ہے اور ضالین کہا ہے, گمراہ کہا ہے. سو ون آف دا میریکلز آف سورہ فاتحہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں. I have actually discovered that recently. جو سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے نا, it summarize the whole Quran. Just think about it. Like صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, right. اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو میں نے اس آیت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 2 کیٹیگریز میں, رائٹ. The blessed ones and the losers. You pick up any surah of Quran or any verse of Quran, آپ کو یہ 2 کانسیپٹ ہی ملیں گے, the blessed one اور the losers. یا تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہوں گے, کچھ لوگوں کی تعریف کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر رہے ہوں گے, سٹوریز کے ساتھ, ایگزامپلس کے ساتھ, کچھ لوگوں کی سٹوریز شیئر کر رہے ہوں گے, the successful people, یا the blessed one. دوسری سائڈ پہ یا تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہوں گے نار کا, جہنم کا, اس میں وہ لوگ جو لوزرز تھے, ان کا ذکر کر رہے ہوں گے, with stories, with examples. So یہ لٹرلی آپ قرآن کی کوئی آیت پکڑ لیں, کوئی سورہ دیکھیں, آپ کو یہ ٹیسٹ ہی ملیں گے, رائٹ. سو اٹس امیزنگ. اینڈ پیپل سے کہ قرآن از سو کمپلیکیٹڈ, قرآن بہت مشکل ہے. واللہ اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ, اٹس ویری سمپل. اینی وے اب ہم لوزرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں فرام قرآن. سب سے پہلی اگزامپل تو ہمارے پاس سورہ بقرہ سے آتی ہے اسرائیلائٹس کی, بنی اسرائیل کی. ہم سب کو پتہ ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو ابن کثیر, جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ضالین کہا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہاں اس آیت اس ورڈ کا مطلب ہے اسرائیلائٹس, the people, بنی اسرائیل. بیکاز اگر ہم ان کی اسٹوری کو پڑھیں, ہم سب بچپن سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ کرم کیا, ان پہ من و سلوہ ان پر اترتا تھا, ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی تھیں, اور ان کے سامنے میریکلز آیا ہوئے لٹرلی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ چھوٹ دی, کئی بار اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. ان لوگوں نے کیا کیا, دیز پیپل کلڈ پروفٹس. مطلب اس سے زیادہ آپ کوئی برا کر سکتے ہیں, رائٹ, کہ آپ پروفٹس کو ہی کل کر دیں. یو جسٹ دیز پیپل ور لائک they were on another level. So that's what they did actually. And پھر ان لوگوں نے حق عیاں ہونے کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کیا, ٹروتھ کو نہیں مانا, اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے, رائٹ. مطلب ان کے پاس آپ موسیٰ علیہ السلام کے سیرہ پڑھیں, آپ عیسیٰ علیہ السلام کے سیرہ پڑھیں, مطلب کسی بھی پروفٹ ان کی سیرہ پڑھیں, یو ول بی لائک کہ مطلب اتنی کرسٹل کلیئر چیزیں ہونے کے باوجود بھی, اتنا مطلب حق کا یہاں ہونے کے باوجود بھی اتنا کرسٹل کلیئر ہو جائے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ پھر بھی ایمان نہ لے کے آئیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے, رائٹ. ایمان ان اے سینس کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے, مطلب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام بھیجے ہوئے, رائٹ, اور اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کو تو مانتے تھے. دا تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ کی مانتے نہیں تھے, تو میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ان کی سٹوری آپ خود پڑھیں. اینڈ دے ور انگریٹفل, اور یہ نا شکرے تھے, انگریٹفل ہو گئے. تو کیا ہوا, ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آیا, اور یہ ضالین میں شامل ہو گئے, دا لوزرز, تو یہ گمراہ ہو گئے. تو اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل جو ہمیں ضالین کی قرآن میں سے ملتی ہے وہ کافرون کی ہے. یعنی جنرلی
جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، فرعون، ابو لہب، اور پیپل لائک قارون، کفار مکہ، اینڈ اس میں کون آتا ہے، ابو جہل، ولید ابن المغیرہ، ان کا مطلب قرآن میں ذکر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، رائٹ. سو دیز پیپل ور لوزرس. اور وہ کیوں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی ان کا بھی وہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ حق عیاں ہونے کے باوجود، میں اس کو کلیئرلی اونچی بولوں گا، ٹھیک ہے، I'll raise my voice. حق عیاں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا. یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اینڈ دس از اے میریکل، لائک یہ اللہ تعالیٰ کے یقیناً نبی ہیں، یہ قرآن از شیورلی فرام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر بھی پرائیڈ ہونے کی وجہ سے دیور متکبر، اور انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، رائٹ. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گمراہ ہوئے، اینڈ دیز پیپل آر ایکچولی ان دا کیٹیگری آف ضالین، رائٹ. اور انہوں نے مذاق بھی اڑایا سب سے بڑھ کے، یہ دیٹ از ایون ورس، کہ مذاق بھی اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا، رائٹ. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت ایگزامپلز ہیں. آئی ہیو جسٹ مینشنڈ فیو. اور اگر ہم ان دونوں کیٹیگریز کا کمپیریزن کریں، دا بلیس ونز اینڈ دا لوزرز، وی ول فائنڈ آؤٹ کہ جتنے بھی اللہ کے نزدیک لوگ ہیں، دا بلیس ونز، جو بلیس ونز ہیں، ہمارے نزدیک اس ٹائپ کے لوگ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں، دے آر ایکچولی لوزرز. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ کے نزدیک بلیس ونس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال تھا، بیکاز دے ڈونیٹڈ ایوری تھنگ فار اسلام، بیکاز تب اسلام کو ضرورت تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مہاجرین اینڈ انصارز. دے لیوڈ اے ویری ہارڈ لائف، ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ لائف. آپ ذرا السابقون الاولون کی سٹوریز پڑھیں، جس طرح سے جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا، رائٹ. مکہ میں سم ڈائیڈ ارلی، کچھ لوگ ٹارچر کی وجہ سے شہید ہو گئے. ایک ایگزامپل ہمارے پاس سمیہ رضی اللہ عنہا کی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ، اس کے علاوہ ایک بہت اس سے بھی زیادہ ایک اہم ایگزامپل وچ از ایون مور امپورٹنٹ، پروفٹس. آپ کو بھی دیکھیں پروفٹس کی کیسی زندگی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کی کیسی زندگی گزارتے تھے، فل آف اسٹرگل. بہت مشکل تھی ان کی لائف، رائٹ. مطلب ان کی زندگی میں سکون ہی نہیں تھا. اینڈ سبحان اللہ، اگر آج کل کے دور میں ہم ایسے لوگ دیکھیں جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جن پر مشکل آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا ہوا ہے، دے آر انڈر ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس، تو ہم ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یقیناً ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. پتہ نہیں اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، پتہ نہیں یہ فاطمہ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر اتنی سختی آئی ہوئی ہے، رائٹ. سو ہم ایسے لوگوں کو اصل میں کیا سمجھتے ہیں، لوزرز، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. لیکن اگر ہم صحابہ کی لائف دیکھیں اور پروفٹس کی لائف دیکھیں، دے ہیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ لائف، بہت ڈیفیکلٹ لائف گزاری، رائٹ. کے پاس کچھ نہیں تھا. اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ. بٹ اللہ کے نزدیک کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ یور تقوی، یور ایمان. اف یو ہیو دس، یو آر سکسیزفل. Allah doesn't care about your millions of dollars as long as you are earning halal, right? You are safe, but that doesn't make you successful in the eyes of Allah. You're getting it, یہ بڑا ڈیپ کانسیپٹ ہے. اب دوسری طرف what do we have? Millionaires, billionaires, trillionaires, even more than that. I'm talking about فرعون. اگر آپ کبھی فرعون کی لائف کے بارے میں پڑھیں نا، کس طرح کی وہ زندگی گزارتا تھا، اٹس مائنڈ باگلنگ. مطلب دیٹ گائے واز، اس کا جو کنگڈم تھا نا، اٹ واز ہیوج، رائٹ. مطلب اس کے انڈر پورا سسٹم تھا، اس کے انڈر سلیوز تھے، لائک لٹرلی سلیوز، لائک امپلائیز نہیں. آج کل ہم امپلائیز کو سلیوز کہتے ہیں نا. دیٹ گائے ہیڈ ریئل سلیوز، لٹرلی. کبھی آپ اس کی لائف کے بارے میں پڑھیں، بہت لگژوریس لائف گزارتا تھا، رائٹ. تو لیکن اللہ کے نزدیک
ہی از ناٹ سکسیزفل، وہ کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پرائڈ تھی. حق عیاں، میں دوبارہ آواز کو اونچا کر کے بولوں گا، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. حق عیاں ہونے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کیا، رائٹ. اس میں پرائڈ تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کنگڈم تباہ کر دیا، اس کو بھی تباہ کر دیا، رائٹ. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا، سبحان اللہ، اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ. اگر آج کل کوئی فرعون جیسا شخص ایگزسٹ کرتا ہو، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اس پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا دیا ہے. ہی ہیز millionaires, he has millions, billions of dollars. He has like fancy cars, اور all the huge mansions, تو ہمارے نزدیک بہت کامیاب ہے. تو ہم تو ایسے شخص کو پتہ نہیں ولی بنا لیں گے اپنا، رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ دیکھو اتنا کرم ہے، پتہ نہیں کیا نفل پڑھتا ہے، کیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یا تہجد گزار ہے. اگر تو وہ مسلم ہوا، ویسے مسلم ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتا، اگر نان مسلم ہوا تو وی وڈ بی لائک کہ پتہ نہیں کون سا ایسے اخلاق ہیں اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا، رائٹ. سو سبحان اللہ، اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناٹ سکسیزفل. اگر تو اس شخص میں پرائڈ ہے کہ سب کچھ میرا کیا ہوا ہے، جسٹ لائک دیٹ گائے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی، دا پرسن سورہ کہف میں، کہ اس کے پاس باغ تھا، عالی شان باغ تھا، اور اس کو کہتا ہے میرا کمال ہے بھائی، ہو از اللہ نے کیا کیا، یہ میرا کمال ہے. دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ از unacceptable in the eyes of Allah, and we have to be very careful about it. پھر ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن المغیرہ، they all were really successful at the time. For the people in Makkah, جاہلیہ کے زمانے میں they were chieftains of Makkah. مطلب بہت کامیاب لوگ تھے، ان کی بہت رسپیکٹ تھی، ان کی بڑی عزت تھی، رائٹ، ان کے پاس مال تھا. But the thing is, they rejected حق and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. They rejected the truth, right? So that's it. With that, we end our session for Surah Fatiha for now. May Allah accept it, and may Allah forgive me if I have committed any kind of mistake. میری اگر کوئی بھی اگر میری بات آپ کو میری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو اچھی لگی، اٹس ناٹ مائی کمال، اس میں میرا کمال نہیں ہے، اٹس فرام اللہ. اینڈ کوئی بات اگر آپ کو میری بری لگی، ناپسند آئی، یا اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہو گئی یا غلطی ہو گئی، رائٹ، قرآن سورہ فاتحہ کو لے کر، اٹس آل بیکاز آف دا فلاز آئی ہیو ان می. سو دیٹس اٹ. بارک اللہ لکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.